کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قرآن کریم پڑھو تو ایسے پڑھو کہ حائلاً مرتحیلاً، کہ جیسا ایک مسافر لمبا سفر کر کے آیا ہو اور ابھی رکا ہی ہو کہ دوبارہ پھر دوسرے سفر کے لیے شروع ہو گیا۔ تو اب قرآن کریم سورۃ الناس سورۃ الفلق پڑھ کر ہم نے مکمل کیا اور 20ویں رکعت میں دوبارہ الف لام میم پہلے سپارے کی 3 آیات ہم نے پڑھنی شروع کر دی۔ یہ حدیث کی تکمیل ہو گئی، لہٰذا ہمارا دوسرا سفر قرآن کا شروع ہو گیا۔ محترم سامعین، اب یہ جب قرآن کا دوسرا سفر شروع کر لیا ہے تو اس کو ادھورا نہیں چھوڑنا۔ قرآن کریم کے حقوق میں سے پہلا جو حق ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ مہت طوطا بینی ہے، اس کو پڑھتے جاؤ کیا ملتا ہے؟ نہیں بھائی، اللہ رب العزت کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لہٰذا قرآن کریم کی تلاوت کرنا بھی ثواب سے، رحمتوں سے خالی نہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کیے جانی ہے۔ اور آپ حضرات کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کی بستیوں کا ایک امتیاز ہوا کرتا تھا کہ جب صبح کے وقت نکلا جاتا تھا ہر گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی، یعنی مسلمانوں کی بستیاں تاریخ میں جاتا ہے کہ صبح کے وقت تلاوت سے گونجا کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ مرحلہ ختم ہو رہا ہے، لیکن الحمدللہ تراویح کا یہ ماحول ابھی تک زندہ ہے۔ اور قرآن کریم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 7 حلم ہیں، 7 منزلیں ہیں، تو پہلے لوگ ہر روز ایک منزل پڑھا کرتے تھے، لہٰذا 7 دن میں قرآن کریم مکمل کیا کرتے تھے۔ اب ایسا پھر بات آ گئی پاروں پہ کہ قرآن کے 30 پارے ہیں، لہٰذا ہر روز ایک پارہ پڑھ لیا جائے تو قرآن کی 30 دنوں میں قرآن مکمل ہو جائے گا۔ اور آہستہ آہستہ یہ بھی بات اب ختم ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے والا۔ دوسرا حق یہ ہے قرآن کا کہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہم قرآن پہ عمل کرنے والے بھی بن جائیں۔